رحیم عزیز طلباء کلاس 9th کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں۔ مضمون ہمارا جاری ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ واقعی انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ مضمون جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے آج ہم صفحہ نمبر 30 پر ہیں۔ عزیز طلباء صفحہ نمبر 30 اپنے پاس آپ کتابوں میں کھول لیجئے۔ جب تمام بنی آدم اپنے بوجھوں کا وبال، بنی آدم یعنی آدم کی نسل یعنی انسان مراد ہے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بوجھوں کا وبال یعنی مصیبتوں کا بوجھ، اور اس بوجھ کی مصیبت جو وبال جو مصیبت ہے، یہ کون سی مصیبت ہے؟ جب آپ کے سر پر کوئی بوجھ ہو تو وہ ایک مصیبت بن جاتی ہے، اس سے مراد یہ ہے وبال سر سے اتار چکے۔ تو میاں وہم جو ہے وہ وہم کہ جب اس جو شک میں مبتلا کرتا ہے اور وہم میں مبتلا کرتا ہے، جب سے اب تک شروع سے آخر تک مسلسل، اس کے معنی یہ ہیں اس مصروفیت میں اپنے کام میں، اس کا کام کیا تھا؟ شک میں ڈالنا۔ وہ شروع سے مسلسل لوگوں کو شک میں ڈال رہا تھا، جب سے اب تک مصروف تھا، سرگرداں تھا، اپنے کام میں غور سے لگا ہوا تھا۔ عزیز طلباء سارے لیکچر کو غور سے نوٹ کرنا ہے آپ نے، لیکن یہاں سے آگے کا جو لیکچر ہے اس کو آپ نے غور سے سننا ہے کہ کیونکہ اس میں آپ کا ہوم ورک موجود ہے۔ پہلے آپ اپنا ہوم ورک نوٹ کر لیں، اس کے بعد ہم اس طرف آتے ہیں۔ آپ کا ہوم ورک ہے سوال، وہم نے محمد حسین آزاد کے ساتھ کیا کیا؟ ابھی چونکہ وہاں پر وہم کی انٹری ہو چکی ہے نا، اور محمد حسین آزاد نے کیا رد عمل کیا؟ جواب جو ہے اس کو دیکھ لیں آپ، یہ ہیڈنگ بنانی ہے آپ نے، وہم کا آئینہ دکھانا۔ ابھی وہم یہاں پر آئینہ دکھائے گا، وہ تمام معلومات جو میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں آپ نے یہاں پہ رائٹ کر دینی ہے۔ وہم نے آزاد کو آئینہ دکھایا تو آزاد کا چہرہ اس میں کیسے لگ رہا تھا، یہ آپ نے یہاں پہ نوٹ کر دینا ہے۔ جب آزاد نے اپنا چہرہ دیکھا تو رد عمل یعنی اس کے جواب میں آزاد نے کیا کیا ہے، ان 3 ہیڈنگز کے ساتھ آپ نے اپنا جواب لکھ کر واٹس ایپ کر دینا ہے۔ ابھی ہم اس حصے کو پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ تو مجھے الگ کھڑا دیکھ کر، مجھے یعنی آزاد کو الگ کھڑا دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ شخص خالی ہے، اسے دیکھیں، یہ شخص خالی ہے کہ اس نے اپنا بوجھ ابھی تک نہیں اتارا، یا اس کی کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ شخص خالی ہے۔ تو کیا ہوا؟ چنانچہ اس خیال سے، مطلب مجھے حالی سمجھ کر میری طرف جھکے، میری طرف مگن ہوئے، میری طرف متوجہ ہوئے، اس کو اپنی طرف آتے دیکھ کر، اب یہ آپ کے پہلے حصے کی ہیڈنگ جو ہے کہ وہم نے کیا کیا، یہ اس کی معلومات ہے۔ میرے حواس ہوش غائب ہو گئے اور اڑ گئے، مگر انہوں نے جھٹ کیا کیا، فوراً انہوں نے اپنا آئینہ سامنے کیا، اپنا آئینہ دکھایا جس سے لوگوں کو شک میں مبتلا کرتا ہے۔ آئینہ جب میں نے دیکھا عزیز طلباء تو کیا ہوا؟ مجھے اپنا منہ چھوٹا نظر آیا، یعنی میں اس شک میں پڑ گیا کہ میرا منہ تو چھوٹا ہے، اور میں بے اختیار چونک پڑا۔ بے اختیار میرے اختیار میں نہ تھا، خود بخود ہی، ظاہر ہے ایک آدمی جب اپنے چہرے کو دیکھے گا کہ وہ چھوٹا ہے تو وہ چونک جائے گا، وہ حیران ہو جائے گا۔ برخلاف اس کے یعنی چہرے کے مقابلے میں، چہرہ چھوٹا اور چہرے کے مقابلے میں بدن یعنی میرا جسم اور میرا قد و قامت یعنی میری لمبائی، وہ کیا ہوا؟ وہ چوڑا چکلا لمبا ہو گیا، یعنی چہرہ میرا چھوٹا سا ہے اور اس کے برخلاف جو میرا بدن ہے وہ لمبا اور چوڑا چکلا ہو گیا۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح تو یہ غیر مناسب لگ رہا ہے۔ تو کیا ہوا؟ جی بیزار ہو گیا میں نے، جب میری تو طبیعت خراب ہو گئی، اور ایسا گھبرایا، بڑا پریشان ہوا۔ ایسا گھبرایا، کیوں گھبرایا؟ کہ چہرے کو کہ چہرہ جو میرا فیس تھا اس کو میں نے نقاب کی طرح اتار پھینکا۔ جیسے چہرے پر بچیاں اپنا نقاب کرتی ہیں تو نقاب جب اتارتی ہیں تو میں نے بھی اپنے چہرے کو ایسا اتار کر کیا کر دیا؟ پھینک دیا، یعنی ڈھیر پر میں نے اپنا چہرہ پھینک دیا۔ اور ہاسا اور خاص بہت زیادہ کیا خوش نصیبی تھی، کہتے ہیں میری بڑی اچھی قسمت تھی۔ کیوں اچھی قسمت تھی؟ کہ ایک شخص، ایک اور آدمی آیا، اس کا کیا بیماری تھی؟ اس کا چہرہ بڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ بہت بڑا تھا اور بدن ناموضوع تھا۔ اب آپ دیکھیں ایک آدمی کا چہرہ اتنا بڑا ہو اور نیچے اس کا بدن جو ہے وہ ایسے ہو تو اب یہ ناموضوع ہوگا، چہرے سے جسم چھوٹا تھا یعنی نامناسب لگ رہا تھا۔ تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا چہرہ بڑا ہے۔ میرا مسئلہ کیا تھا؟ میرا چہرہ چھوٹا تھا، تو میرے لیے یہ بات بڑی خوش قسمتی کی ہوئی، ناموضوع سمجھ کر اتار پھینکا تھا۔ یہ چہرہ حقیقت میں بہت بڑا تھا، یہاں تک کہ فقط اس کی ناک میرے سارے چہرے کے برابر تھی۔
ہم اس انبوہ، اس رش، اس ہجوم، اس دوگ، اور انبوہ کیسا تھا؟ پر آفات، مصیبتوں سے بھرا تھا، اس پر غور سے نظر کر رہے تھے، غور سے دیکھ رہے تھے، اور عالم ہیولائی، عزیز طلباء اس کو سمجھے، عالم ہیولائی ڈھیر کو کہتے ہیں، اور اس سے یہاں سے مراد اس کا کون سا ہے؟ جو مصیبتوں کو لوگوں نے ڈھیر کر دیا ہے۔ اس عالم ہیولائی کی ایک ایک بات کو، لوگوں کے غموں کو کیا کر رہے تھے؟ تاک کر دیکھ رہے تھے، غور سے دیکھ رہے تھے کہ اچانک سلطان افلاک یعنی آسمانوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ سے، ان کے دربار سے، ان کے عرش الہی سے ایک اور حکم نامہ، دوبارہ حکم آیا، حکم پہنچا کہ اب سب کو اختیار ہے، اب سب اپنی اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ کیا مرضی کریں گے؟ مرضی وہ یہ کریں گے کہ اپنے اپنے رنج و تکالیف تبدیل کر لیں، اپنی مرضی کا کوئی غم لے لیں۔ تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے آپ نے اپنا، جیسے آزاد کی مثال ہے، آزاد نے کیا کیا تھا؟ آزاد نے اپنا چہرہ چھوٹا وہ پھینک دیا اور بڑا چہرہ لے لیا، تو اس کو کہتے ہیں رنج و تکلیف بدل لیں، اپنی مرضی کا کوئی غم لے لیں، اور اپنے اپنے بوجھ لے کر نیا اٹھایا گیا غم لے کر، مطلب نیا جو غم ہے وہ لے کر کیا کر لیں؟ گھروں کو چلے جائیں، یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ یہ سنتے ہی میاں وہم پھر مستعد ہوئے۔ میاں وہم جو ہے شک میں ڈالنے والے، وہ کیا ہو گئے؟ دوبارہ مستعد ہو گئے، کام میں مہارت سے لگ گئے، اور اس دفعہ بڑی ترت پھرت سے، بڑی تیزی سے، بڑی چالاکی سے کے ساتھ اس انبار عظیم، اس غموں اور مصیبتوں کا پھینکا ہوا جو بڑا ڈھیر تھا، اس کو کیا کر رہے تھے؟ اب باندھ کر جو ہے انبار عظیم کو باندھ کر پیک کر کے دے رہے تھے اور تقسیم کر رہے تھے، باندھ کر تقسیم کرنے لگے۔ ہر شخص اپنا اپنا بوجھ سنبھالنے لگا، اور یہاں پر کیا ہوا؟ اس طرح کی ریل پیل، بڑی رش لگ گئی، بڑی دھکم دھکا ہوئی، آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دینا، مطلب اب ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اپنی مرضی کا، اس پہاڑ سے میں اپنی مرضی کا غم لے لوں، اور کہتے یہ دھکم بیل جو ہے بیان نہیں کر سکتا، یہ بیان سے باہر ہے، میں اس کو لکھ نہیں سکتا، میں اس کو بول نہیں سکتا یا لکھ نہیں سکتا، لیکن چند باتیں، چند اہم نظارے جو میں نے دیکھے وہ بیان کرتا ہوں۔ جیسے ایک نظارہ یہاں پر ہے، پیر مرد، ایک بوڑھا آدمی آیا، نہایت معزز تھا، بڑی عزت والا لگتا تھا، محترم، ایسے لوگ جن کا احترام کیا جائے، اور ان کو مسئلہ کیا تھا؟ ان کو درد کولنج تھا، یعنی پیٹ کا درد تھا، درد کولنج سے جاں بلب تھے، موت کے قریب تھے، بالکل بہت زیادہ تکلیف جب ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں جاں بلب ہونا، اور جاں بلب تھے، اور لاولدی کے سبب، لاولدی ان کا غم ایک تھا کہ درد کولنج تھا، ان کا غم دوسرا تھا، اولاد بھی نہیں تھی، بیٹا اور بیٹی کوئی بھی نہیں تھے، اس سبب سے، اس وجہ سے کیا کر رہے تھے؟ مال و املاک کے لیے، اپنی مال کے لیے، اپنی دولت کے لیے، اپنی املاک کے لیے اور اپنی جائیداد کے لیے ایک وارث چاہتے تھے کہ اس کے بعد اس جائیداد کو سنبھالنے والا بیٹا یا بیٹی موجود ہونی چاہیے۔ تو کیا کیا اس نے؟ درد مذکور کو، جس درد کا، پیٹ درد کا اوپر ذکر کیا گیا تھا، پھینک کر اس کو ڈھیر پر پھینکا، اور وہیں پر کیا تھا؟ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا وہاں پر پڑا تھا، وہ لے لیا۔ بھلا بتائیں کیوں لے لیا اس نے یہ لڑکا؟ اس نے یہ لڑکا اس لیے لیا کہ اس کو بیٹا چاہیے تھا، کس چیز کے لیے؟ وارث بنانے کے لیے۔ کس چیز کے لیے؟ مال اور املاک کے لیے۔ اس نے تو جی خوش ہو گیا کہ پیٹ کے درد سے بھی جان چھوٹ کی، نوجوان لڑکا بھی مل گیا، لیکن لڑکا جب ڈھیر پر ہے تو کسی وجہ سے ہے نا، کیونکہ اس کو اس کے باپ نے پھینک دیا۔ یہ ناپکار تھا، نافرمان تھا، شرارتی تھا، بد کردار تھا یہ ناپکار نوجوان، اور مزید اس کی خوبی کیا ہے؟ یہ نافرمانی کرتا ہے، باپ کا حکم نہیں مانتا تھا، جس باپ نے اس کو پھینکا تھا، اور سرشوری، اپنی ضد کرتا تھا، اپنی مرضی کرتا تھا، اور اس سبب سے، اس کی وجہ سے دک آ کر، تنگ آ کر کیا کیا تھا؟ اس کے باپ نے اس کو چھوڑ دیا تھا، ڈھیر پر پھینک دیا تھا۔ یہ نالائق نوجوان، جب اس کو اب کس نے لے لیا؟ اس کو اب لے لیا پیٹ میں جس کے درد تھا، اس آدمی نے لے لیا، نالائق نوجوان نے، بدتمیز نوجوان نے۔ آتے ہی پیٹ درد والے بوڑھے سے ملاقات ہوئی جیسے ہی، تو جھٹ فوراً کیا کیا اس نے؟ فوراً کیا کیا؟ اس کی بوڑھے کی داڑھی کے بال پکڑ لیے اور سر توڑنے کو تیار تھا، اور کوشش کی اس کے سر پر مارے اور اس کا سر توڑ دے۔ ظاہر ہے وہ تو ناپکار تھا، بدتمیز تھا۔ اتفاق ہی کی بات تھی کہ برابر ہی بائی دا چانس، اتفاق کی بات تھی بائی دا چانس، لڑکے کا حقیقی باپ،
لڑکے کے حقیقی باپ نے جس نے اس کی بدتمیزیوں کی وجہ سے اس کو چھوڑا تھا وہ کیا ہو رہا تھا؟ باپ نظر آیا کہ وہ درد کولنج کے مارے، پیٹ درد کی وجہ سے مارے لوٹنے لگا، بہت بے حال تھا، بہت تکلیف تھا۔ انہوں نے آپس میں ایکسچینج کر لیے نا، اس نے پیٹ درد لے لیا اور اس نے اس کا بیٹا لے لیا۔ وہ یہ پیٹ درد سے بے حال ہے اور وہ بیٹے کی وجہ سے برائے خدا مارے لوٹنے لگا۔ چنانچہ بڑھے نے اس سے کہا کہ برائے خدا تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میرا درد کولنج مجھے پھیر دیجئے، مجھے میرا پیٹ درد واپس کر دو اور میرا پھیر دیجئے اور لڑکا لے لیجئے کہ میرا پہلا عذاب یعنی پیٹ درد جو تھا وہ 1000 درجہ بہتر ہے، اس تمہارے اس بیٹے سے جو ہے بہت زیادہ اچھا تھا۔ لیکن مشکل یہ ہوئی، اب مسئلہ کیا ہے کہ اب مبادلہ نہیں ہو سکتا، دوبارہ بدلنا، ایکسچینج یا ری چینج نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو ایک دفعہ تبدیل کر دیا، یہ دوبارہ تبدیلی جو ہے یہ نہیں ہو سکتی، دوبارہ تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کا آج کا ہوم ورک ایک اسائنمنٹ ہے کہ وہم نے محمد حسین آزاد کے ساتھ کیا کیا، اس کو آئینہ دکھایا اور اس آئینے میں آزاد کو اپنا چہرہ بہت چھوٹا نظر آیا۔ رد عمل کیا کیا؟ آزاد نے اپنا چہرہ نقاب کی طرح اتار کر ڈھیر پر پھینک دیا، اور قریب ہی ایک اور آدمی تھا جس نے اپنا چہرہ بڑا ہونے کی وجہ سے پھینک دیا، تو آزاد نے یقیناً اس کا چہرہ لینے کی کوشش کی ہوگی۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام، شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔